اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ وقت پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 118 میں ہم نے اس کی تفسیر میں یہ تھا کہ 1000 میں سے 999 شیطان کے لیے اور ایک اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو سپورٹنگ حدیث ہے، تائید ہے جہاں سے یہ لیا گیا ہے، وہ یہ ہے جو کل ہم بیان کی تھی کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں انشاءاللہ ڈسپلے کر دوں گا، یہ وہ والی ہے۔ اور پیٹرن جو ہے یہ اس کو دیکھ لو آج تم لوگ، اگر یہ پیٹرن تمہیں ٹھیک لگے تو پھر انشاءاللہ حدیث جو ریفرنس دیا جائے گا تو اس کو اس طرح ہی کوٹ کر دیں گے۔ اس میں میرا ٹائم تو زیادہ لگتا ہے، لیکن بہرحال اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹائم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عن ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قالا، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل فرمائے گا، یا آدم، اے آدم، فیقول، وہ جواب دیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، لبیک و سعدیک۔ یہ یاد رکھنا، یہ فریز ہے، میں نے جو جتنے ترجمے دیکھے نا اس کے، ان سارے ترجموں میں اس کا لفظی ترجمہ کیا گیا کہ لبیک، ہاں جی میں حاضر ہوں، اور سعدیک کہ جتنی بھی قسمت کی خوبی ہے یا خوش قسمتی ہے وہ تیرے ہاتھ میں، یہ نہیں ہے۔ یہ عربک فریز ہے، جب بلایا جاتا ہے کسی کو آواز دی جاتی ہے بلانے کے لیے، تو عربی میں وہ جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک، اگر وہ بڑا ہے بلانے والا تو۔ اس کا مطلب یہ، سعدیک کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، انا خادموں کا، ٹھیک ہے، انا خادموں کا، کہ میں آپ کا خادم ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو جب ہم اس کو ملا کے محاورتاً اردو میں اس کو بیان کریں گے تو اس میں یہ کہیں گے کہ میں آپ کا خادم حاضر ہوں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ اس لیے کہتا ہوں ترجموں کی جو خرابی ہے نا، وہ اس نے کام بڑا خراب کیا ہوا، بٹ اینی وے، والخیر فی یدیک، اور تمام خیر، تمام نیکی، تمام بھلائی آپ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کو منعرض کریں گے وہ۔ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقول، فرمایا جائے گا، کہاں سے فرمایا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے، اخرج بعث النار، جہنم کے باشندوں کو آگے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترجموں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم کی یہ جو اہل نار ہے نا، جہنم والے، اس جماعت کو علیحدہ کر دو، نہیں، یہ ہے اخرج، برنگ فارورڈ، برنگ فورتھ، ٹھیک ہے، جہنم کے باشندوں کو آگے لاؤ۔ قالا، عرض کی جائے گی، وما بعث النار، کہ یہ جہنم کے باشندے کون ہیں؟ قالا، فرمایا جائے گا، من کل الفن، 1000 میں سے، یعنی ہر 1000 میں سے، من کلی، من سے، کل، ہر، الف، 1000، ٹھیک ہے، ہر 1000 میں سے، 900، 900، وتسعتن، 99، یہ حصہ 99، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ 1000 میں سے 999 اہل جہنم ہے، سمجھے؟ ہاں ہاں، یہ
یہ جو اوپر نہیں لکھا ہوا 999 شیطان کے لیے، تو وہ اس شیطان کے لیے ہے تو جہنم میں جائیں گے نا. ٹھیک ہے. یہ حدیث قدسی ہے، یہ وہ مرفوع حدیث یا اس طرح کی حدیث نہیں، یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے آگے بھی ہے حدیث میں، وہ قیامت کے دن کا بیان ہے اس کے اندر، کہ یہ وہ مقام ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی. اس طرح یہ آگے حدیث شریف جو ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 96 حدیث کا نمبر 222. یہ ہے اس میں فواد الباقی کی جو نئی ترکیب ہے، نئی نمبرنگ جو ہے اس کی. اور 379 اس کا ریگولر نمبر ہے. والیوم 1 صفحہ یعنی پیج 201. یہ اس کو قاہرہ سے بھی پرنٹ کیا گیا، بیروت سے بھی پرنٹ کیا گیا. 1955 میں یہ پرنٹ ہوئی. اس کتاب سے یہ ریفرنس آیا ہوا. ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نیچے جو ریفرنس ہم کوٹ کرتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. تو میں نے کل بھی بتایا تھا، میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر سے نہ بھی ملے. اول تو صحیح مسلم کے جو یہ جو نمبر ہوتا ہے نا چھوٹا والا، اس پہ مل جائے گی، کیونکہ یہ اب یونیورسل نمبر ہے. ایون دین اگر یہ اویلیبل نہیں ہے ہمارے ہاں، جس طرح پبلشرز اپنی کتابیں پرنٹ کرتے ہیں تو اس میں نمبر اویلیبل نہیں ہوتے، تو یہ صحیح مسلم تو کتاب کا نام ہو گیا. اس میں آپ دیکھیں گے کتاب الایمان کہاں ہے، اور اس میں 96واں چیپٹر جو ہے اگر نمبر نہ ہو اس میں لگا ہوا، تو آپ 1 2 3 خود کاؤنٹ کر لیں فہرست میں سے، لسٹ میں سے، اور 96 نمبر پہ جا کے آپ کو یہ والا باب. اور یہ میں اسی لیے عربی میں یہاں کوٹ کرتا ہوں کیونکہ کتابوں میں عربی میں کوٹ ہوا ہوتا، تاکہ یہ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. ڈھونڈنا کس نے ہے، لیکن بہرحال بتانے میں تو آج کو نہیں، ہماری تو ذمہ داری ہے بتانا. تو ڈھونڈے نہ ڈھونڈے اس کا اپنا معاملہ ہے. نہیں، میں نے وہی پورشن لیا جو ہمارا ریلیونٹ تھا. یہ تفصیل ہے. نہیں، یہ ہے حدیث قدسی. فرما دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، ان کو جو ہے آگے لے آؤ. یعنی جو جنت والے سائڈ پہ رہ جائیں گے، جہنم والے آگے لے آئے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اتنے، انہوں نے پوچھا جی وہ کون ہے، انہوں نے کہا 1000 میں سے. اللہ جواب دے گا 1000 میں سے 999. نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ اولاد آدم ہے نا ساری، ان سے کہا جا رہا. نہیں، باہر ہوں گے. اور وہ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ بلائے گا یا آدم. ٹھیک ہے، وہ آواز دی جائے گی. اسی لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا تھا. اگر یہ مشکل بنتی ہے تو اولڈ پیٹرن پہ چلے جائیں گے، کوئی ہاں. دیکھ لو تم لوگ، یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے میں نے، اور کچھ اور دروس میں بھی ایسے ہی دیا ہے. اگر تم لوگ کمفرٹیبل ہوگے تو ٹھیک ہے، اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو جو پرانا پیٹرن ہے کہ عربی عبارت اوپر، اردو کی عبارت نیچے. چلو. اگر پریشانی ہے تو جو بلیک یہ ترجمہ اردو میں ہے نا، اس کو پڑھ لیں بس. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا یا آدم، اے آدم. وہ جواب دیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میں آپ کا خادم حاضر ہوں، اور اے میرے رب تمام خیر آپ کے دستے قدرت میں ہے. فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے گا، اس ٹائم فرمایا جائے گا قیامت کے روز، جہنم کے باشندوں کو آگے لے آؤ. ٹھیک ہے. تو جواب دیا جائے گا، عرض کیا جائے گا کہ جہنم کے باشندے کون ہیں؟ تو فرمایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999.
اب کلیئر ہو گئی بات؟ تو بس یس، اولاد آدم ہے نا پوری. کوئی ہندو ہے وہ بھی اولاد آدم ہے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی اولاد آدم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے سب اولاد آدم. چلیے، لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ کی رحمت سے سورۃ النساء آیت نمبر 132، 133 اور 134 اس کی ہم نے تفسیر العلمیہ اپنے جو حساب سے تھی وہ کر لی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں ورڈ استعمال ہوا ہے کانا، یہ ورڈ. ٹھیک ہے، یہ ورڈ بڑا کامن ہے، اکثر آپ کو قرآن کی آیات میں یہ ورڈ ملے گا. عربی جو رائٹنگز ہیں، بکس ہیں، اس میں یہ عام طور پہ یہ ملے گا لفظ. تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہتر ہے، بندہ سمجھ لے تو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کون سے ہے؟ کیف واو نون، اس کی روٹ یہ ہے. یہ بنیادی طور پر فعل ماضی کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، پاسٹ ٹینس کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، بیشتر صفات باری تعالیٰ کے متعلق استعمال ہو تو ازلیت کے معنی دیتا ہے. جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ ازل سے جانتا ہے. ٹھیک ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ. ٹھیک ہوگی بات؟ تو وکان اللہ علیما حکیمہ، تو وہ وہاں پہ ازل کے معنوں میں ہی آئے گا کہ ازل سے، ہمیشہ سے. وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ الاحزاب 40ویں آیت. اللہ ازل سے ہر شے کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ازل سے ہر شے پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ اس کا معنی چلا جائے گا ازل سے. ٹھیک ہے، جب یہ کسی جنس کے ایسے وصف یعنی اس کے ایسے ایڈجیکٹو کے لیے استعمال ہو جو اس میں موجود ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ وصف اس اسم کے ساتھ لازم و ملزوم رہتا ہے. یعنی وہ جو اس میں خوبی ہے یا خامی ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم اس سے علیحدہ ہوتا ہے. چنانچہ آیات میں ہے کان الانسان و کفورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67، اور انسان ہے ہی ناشکرا. اب اس میں جو وصف ہے وہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان سے نا یہ جدا نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا کہ یہ جدا ہو، اس لیے وہاں پہ یہ ورڈ کانا کا استعمال کیا جاتا. ٹھیک ہوگی بات؟ دو باتیں ہو گئی. اسی طرح وکان الانسان و قطورا، سورہ بنی اسرائیل 100ویں نمبر آیت 100، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے. یہ بھی دل کا تنگ ہونا وصف ہے اس کا، یہ قطور جو ہے یہ والا. تو یہ بھی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ورنہ اور وہ بھی جس پہ اللہ کی رحمت ہو تو اس پہ ہی ہوتا ہے، وگرنہ ہر کوئی اپنے دل میں کہیں نہ کہیں تنگ ضرور ہے. وکان الانسان و اکثر شیء جدالا، سورہ الکہف آیت نمبر 54، اور انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی جھگڑالو ہونا اس کا وصف ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، لہذا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ثبت کرنے کے لیے کانا کا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اسی طرح شیطان کے متعلق فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، سورہ الفرقان آیت نمبر 29. شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. سو یہ اس کی جو وصف ہے اس کا دغا دینا، یہ اس سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے کانا کا لفظ استعمال ہوا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، سورہ بنی اسرائیل اور اسرا 27ویں آیت. اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناقدرہ ہے، تو یہ بھی کبھی اس کی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کے سبت ہونے کو کانا سے ظاہر کیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہو گئی. اللہ کے لیے آئے تو ازل سے معنی میں ہے، اور اگر یہ کسی کی خوبی کے ساتھ آئے
تو اس کا مطلب ہے وہ خوبی یا وصف یا وہ برائی وہ اس میں سے جدا نہیں ہوتی۔ جب یہ فعل ماضی کے متعلق استعمال ہو یعنی پاسٹ ٹینس میں استعمال ہو تو اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے، احتمال ہے، پروبیبلٹی ہے کہ وہ چیز تاحال اپنی پہلی حالت پہ قائم ہو، اور یہ بھی کہ وہ اس کی حالت متغیر ہوگی، یعنی جس طرح وہ شے انیشلی تھی وہ ویسے ہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں چینج آ گئی ہو کسی وجہ سے۔ ٹھیک، کانا فلان کذا ثم سارا کذا، یعنی فلاں پہلے ایسے تھا لیکن اب اس کی حالت تبدیل ہوگی، وہ جیسے خواتین نہیں کہتی آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ فقرہ جو ہے عربی میں آئے گا تو اس کے لیے وہاں پہ کانا کا لفظ ڈیفینیٹلی آئے گا اس میں۔ یہ ماضی بعید کے لیے بھی آتا ہے، ماضی بعید، ہاں دور کا، ایک تو تھا ریسنٹ پاسٹ اور دوسرا ہے ہاں بعید، دور، ریموٹ۔ جیسے کانا فی اولی ما اوجد اللہ تعالیٰ قضا، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز پیدا کی تھی، یہ ماضی بعید کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، تو اس کے لیے بھی کانا کی ایڈیشن ہوگی اس کے ساتھ۔ کانا یہ ظاہر کرے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس ٹائم فیز کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ماضی قریب کے لیے بھی، حتیٰ کہ اگر وہ حالت زمانہ تکلم سے ایک لمحہ پہلے بھی ہو تو اس کے متعلق بھی کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ریموٹ پاسٹ کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور جسٹ پاسٹ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، ریسنٹ پاسٹ کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کانا آدم و قضا، کہ آدم یہی تھے، ٹھیک، آدم ایسے تھے، اور اس طرح کہتے ہیں کانا زید ہا ہونا، کہ زید یہی تھا، ابھی یہی تھا۔ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں ابھی، نہیں، اب کہاں ہو، جسٹ پاسٹ جو ہے یعنی ریسنٹ پاسٹ، جسٹ کا میں نے ورڈ اس لیے استعمال کیا کہ وہ جسٹ سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ریسنٹ پاسٹ میں تو پچھلا جو ہے نا 2 گھنٹے پہلے کے بھی آ جاتا ہے ٹائم۔ ٹھیک ہے، واٹ جسٹ ہیپنڈ، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں ابھی یہ ہا ہونا ہی ہے نا، کانا زید ہا ہونا، کہ وہ ابھی یہی تھا زید۔ اس بنا پر آیت قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، سورہ مریم آیت نمبر 29، وہ بولے کہ ہم اس سے جو گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔ ٹھیک ہے، من کان فی المہد صبیہ، کہ جو ابھی گود میں تھا ہم اس سے کیا بات کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں زمانہ حال مراد لینا بے معنی ہے اور اس میں زمانہ قریب ہے، جیسے آیت کنتم خیر امتن سورہ آل عمران آیت نمبر 110، جتنی امتیں ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، کنتم، اب دیکھو، ٹھیک ہے، یہ دو کو ملا کے بنا ہوا ورڈ، اور اس میں سے جو ہے وہ یہ جو الف ہے کانا والا، یہ والا یہ گرا دیا گیا ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مجھے پتہ ہے میں کیوں مغز ماری کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اکثر کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، بٹ میں مجبور ہوں، وہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں سننے والے، ورنہ میں اس پہ ٹائم نہ لگاتا۔ اس میں بھی بعض نے کہا کہ کنتم زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، یہ جسٹ ریسنٹ پاس جو ہے یہ اس پہ آتا ہے۔ اور آیت کریمہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، سورہ البقرہ آیت نمبر 280، اور اگر تنگ دست ہو، یعنی قرض لینے والا تنگ دست ہو، تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں کانا کے معنی کسی چیز کا واقع ہو جانے کے ہیں، اور یہ فعل تام ہے، یعنی اگر وہ تنگ دست ہو جائے، یعنی کانا کے معنی جو ہے ایک ازل کے لیے، جب اللہ کے اسم کے ساتھ آئے، یہ صفت کے ساتھ آئے تو ازل کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر کانا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ یعنی مخلوق میں
کسی کی اچھائی یا برائی یعنی وصف کو بیان کرنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وصف اس کا پرمننٹ ہے، جدا ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، کانا جو ہے وہ ریموٹ پاسٹ کے لیے بھی یعنی ماضی بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ریسنٹ پاسٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جسٹ پاسٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا، اس کے بعد سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا زمانہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اس کا معنی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل وہی جس سے ہم نے ابھی کہا نا ابھی یہی تھا، اس کے معنوں میں آئے گا، ماضی قریب ترین جو ہوتا ہے اس کے معنوں میں. دیٹس اٹ. اب آ جاتے ہیں، ہم چونکہ تفسیر العلمیہ کر چکے ہیں، ہم تاویلات الصوفیہ پہ آ جاتے ہیں. التاویلات الصوفیہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 132، 33 اور 34. 132، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا لشکر ہے. ہم نے کیا تھا نا، اور اللہ ہی کی ملکیت جو ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی نے بنایا، اسی نے قائم رکھا ہوا. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوں. ٹھیک ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے اس کی ایجاد، حفاظت اور تدبیر کے لیے دنیا اور آخرت میں درکار ہے. لہٰذا تم اسی کو اپنا کارساز مانو، جو کچھ بھی آنا ہے اسی کی طرف سے آنا ہے. پہلے تمہیں ایک ہنٹ دیتا چلوں، یہ ہنٹ ہے، پوری تفصیل نہیں ہے. یہ بتاؤ، جب ٹھنڈ لگتی ہے کمبل لیتے ہو، لحاف لیتے ہو؟ ٹھیک ہے. ذرا غور کرنا، کیا کمبل کے اندر اس کی اپنی یہ خاصیت ہے کہ وہ تمہیں گرمی پہنچائے اور ٹھنڈ سے بچائے، جب تک اللہ اس کے اندر وہ خاصیت عطا نہ کرے؟ ہمیں تو تو کیا پہچانا پھر اللہ کو؟ ہاں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں، کیا پہچانا پھر اللہ کو؟ یہ بتاؤ مجھے. نہیں، میری بات کو ذرا غور کرو، تمہیں بڑی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کپڑا تمہارے جسم پہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارے جسم کو ڈھانپ لیتا. جسم کی خوبی برائی، اس کی حسن، اس کی جو بدصورتی ہے، جو اس میں خامی ہے اگر کوئی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی. کپڑے میں کہاں سے آئی یہ صلاحیت؟ کپڑے میں یہ صلاحیت چھپانے کی کہاں سے آئی؟ ابا وہ تو تم درس سے سمجھ گئے ہو نا، جس کو درس کی سمجھ نہیں ہے وہ بتایا نا کہاں سے آئی ہم نے. ہاں کیا بات ہے، ماشاء اللہ، چل شکر ہے یار، یہ تو آیا نا. ٹھیک ہے، یہ خاصیت اسی کی طرف سے ہے. تو ایکچولی کپڑے نے نہیں تمہیں ڈھانپا ہوا، تمہیں ڈھانپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا ہے. کپڑا اس کا سبب ہے، اور جس کا ڈھانپنا نہیں ہوتا ان کو جو ہے وہ سی تھرو کپڑا پہننے کے لیے مل جاتا. وہ سی تھرو سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، پہنا انہوں نے کپڑا، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے. کس وجہ سے منظور نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اللہ بہتر جانتا، سمجھے. لیکن انہیں توفیق نہیں دیتا. جسم پہ کپڑا ہوگا تب بھی جو ہے نا وہ برہنہ نظر آئیں گے. ہے تو کپڑا ہی. دنیا دار یہ کہے گا جی وہ پتلا کپڑا ہے، یہ موٹا کپڑا. ٹھیک ہے، تو وہ پتلا کیوں ہوا؟ تجھے پتلا بنانے کا شعور کس نے دیا؟ سمجھ رہے ہو بات یا نہیں سمجھ؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، وہی بات ہے، یہی وہ بات ہے. اختیار اس کا ہے اچھائی کو اختیار کرنا یا برائی کو اختیار کرنا، اس میں اس کو آپشن ہے. سمجھے؟ اب اگر وہ یہ سوچ کے بناتا ہے کہ جی یہ مارکیٹ کا آئٹم ہے، سی تھرو کپڑا، پتلا کپڑا، خواتین یہ بڑے شوق سے پہنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خواتین کا جو گناہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اس نے. سمجھے؟
ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے سبب مہیا کر دیا. سمجھے؟ چوائس خواتین کی تو بنا کے نہ دے نا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو پیسہ کمانے سے غرض ہے. میں نے بات کی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں مارکیٹ کا آئٹم ہے، بہت چلتا ہے یہ، ٹھیک ہے، چلتا آئٹم کہتے ہیں یا چالو آئٹم کہتے ہیں، اس طرح کے کوئی لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو بس ٹھیک ہے، وہ ان کا ہے، لیکن بنا کے دینے والا بھی تو ہے نا کوئی. سمجھے؟ ناچنے والا بھی اور ناچ دیکھنے والا بھی. یس، سب. بیچنے والا، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے پیسے سے غرض ہے، چیز خریدنی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ کہ جی میں نے کون سی شراب پی ہے، میں نے تو صرف بیچی ہے نا، تو میں اگر شراب نہ بیچوں میری دکان نہیں چلے گی. تو اس نے بھی ایکچولی اس برائی سے منافع اٹھایا، بینیفٹ اس نے اٹھایا، اس برائی سے بھی، اس گناہ سے بھی اٹھایا. تو وہ کہ بچ کے کدھر جائے گا؟ وہ ہو متا پکڑ لیا نا. ہاں جی. اچھا جی، آیت نمبر 133. اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا کارساز نہ مانا اور اس کی وصیت کو بھول گئے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، تو وہ چاہے تو وصیت کو بھولنے والے اور غیر اللہ کے طلبگاروں کو چلتا کرے. چلو ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ وہ پڑھتے نہیں ہیں جب شفا چاہیے ہوتی نا، ساتھ ہی پڑھتے اللہ شافی اللہ کافی، اللہ شافی اللہ کافی، یہی پڑھتے نا. ٹھیک ہے، وہ یہی ہے یہ والا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اچھا، جب اللہ کو کارساز نہیں مانو گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مانو گے، یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جب تم اس چیز کو بھول جاؤ گے نا کہ میں ہی تمہارا کارساز ہوں، تو پھر تمہاری چھٹی ہم کر دیں گے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یعنی پیدا کر دے گا جو غیر اللہ کی طلب نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، سورہ المائدہ 5واں سورہ 54ویں آیت. تو اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ازل سے، جس طرح بھی ہم نے پڑھا تھا، عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اس پہ قادر ہے. سمجھے؟ اور اسی وجہ سے وہ جو عذاب کی تم سٹریک دیکھتے ہو قرآن پاک میں، ایک تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے قوموں پہ جو عذاب ہے، وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب اپنے پیک کو پہنچتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بستی کو لپیٹ دیتا ہے، عذاب آ جاتا ہے. سمجھے؟ پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ نئے لوگوں کو، یا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر جہاں پہ اللہ چاہے نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، دوسرے علاقوں سے آ کے آباد ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ازل سے تمام مخلوق کو اس کی صفت کے ساتھ قائم رکھنے پر قادر ہے. سمجھے؟ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، کہ جیسا تمہاری صفت ہے تمہیں ویسا ہی سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سورہ سجدہ 32واں سورہ 13ویں آیت. اگر ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے، لیکن میرا قول یعنی فیصلہ حق ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں والناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں والناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وصیت الہی کو بھولنے والے ہیں. وصیت یہ والی
یہ والی ٹھیک ہے. ادھر دیکھنا وہ جھگڑے کس پہ ہوتے ہیں, یہ میرا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میرا, زمین میری ہے, وہ کہتے ہیں زمین میری ہے, تو ہے کس کی؟ اب کل عید اتارا تھا تم نے, مسلح کیسے وہ بیچ کیسے لے سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسینکم, سورہ سجدہ 32واں سورہ 14ویں آیت. پس تم عذاب چکھو کیونکہ تم نے بھلا دیا آج کے دن کی ملاقات کو, لہٰذا ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اور یہاں بھولنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی وصیت کو بھولنا. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 134. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی جو اس کے پاس بندے کے لیے ہے, من کانا یرید ثواب الدنیا. اس میں اشارہ کیا ہے کہ جو کم ہمت اور کم نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فقط دنیا اور جو کچھ سے موجود ہے اس کی طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے, کم ہمت اور کم نظر. ہاں بھائی, کم ہمت سے مراد یہ ہے صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کم ہمت لوگوں کی نشانی ہے. صبح کو اٹھے, ناشتہ کیا, کام پہ گئے, واپس آئے, ٹھیک ہے, پھر کام کیا, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, شادیاں کی, نکاح کی, بچوں کے کام کیے, سمجھے, اس کے بعد پھر سو گئے. صبح کو اٹھے, پھر یہ روٹین ہے. یہ کم ہمت لوگوں کی نشانی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد ہی نہیں کی, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اللہ کی طرف جانے کی. کم نظر, بے علم, نابینا, جو نہ اللہ کو پہچان سکا, نہ اللہ کی صفات کو پہچان سکا, سمجھے, کو اوپر سے گزر تو نہیں رہی ہے. اچھا, اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کا ثواب مانگتا ہے. دنیا, میری دنیا اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے وسیع کرم اور سخا میں دنیا کے متاع قلیل کو اپنے لیے خاص مت کرو. کہ اللہ تعالیٰ کے جو وسیع کرم اور اس کی جود و سخا ہے, اس میں سے دنیا کا جو قلیل, بہت چھوٹا سا حصہ ہے, اس کو اپنے لیے خاص مت کرو, یعنی اپنے لیے طلب نہ کرو اس کو. اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں میں اجر و ثواب ہے, اور وہ کریم ہے, پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس سے کسی چیز کا سوال کرے, اور وہ بلند پایا امور کو پسند فرماتا ہے, یعنی جن کی اخلاقی, جن کی ویلیو, ہائی ویلیو جس کو آپ کہہ لیں, اور حماقتوں سے نفرت کرتا ہے. یہ بندے جو حماقتیں کرتے پھرتے ہیں نا, میں کھانے کو دیتا ہوں تو کھاتی ہے, اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بیٹا کر رہا ہوتا ہے, میں کما رہا ہوں تو ماں باپ کو کہتا ہے تم لوگ کھا رہے ہو نا, میں نہ کماؤں تو کہاں سے کھاؤ گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ پاگل, تجھے جو اللہ دے رہا ہے اس میں دراصل ان لوگوں کا حصہ بھی ہے جو کام نہیں کر سکتے. ان کے نصیب کی جو کمائی تھی وہ تجھے دی جا رہی ہے تاکہ تو آگے ان کو لٹا دے وہ کمائی. اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے, سمجھ گئے. تو یہ حماقتیں ہی ہے نا, اور کیا ہے. لہذا فقط دنیا کو اپنے اوپر سوار مت کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرات نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرات من نصیب. اب میں سانس کی وجہ سے اس کو بریک کر گیا, ورنہ یہ لفظ جو ہے منہا اس کے ساتھ ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا, جو میں تمہیں لاسٹ ٹائم سمجھا رہا تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں جا کے یہ بات رک رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. سورہ شورہ 42واں سورہ 20ویں آیت. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, یعنی اجر و ثواب چاہتا ہے, اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. نزد لہو, اس کے لیے اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اسی دنیا میں ہی دے دیں گے, اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں.
بس اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگو، کیونکہ وہ اس میں اپنے فضل سے اضافہ فرماتا ہے، پھر آخرت مانگنے والے کو دنیا میں اس کی ضرورت کے مطابق بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قول فَعِندَ اللہِ ثواب الدنیا والآخرہ اشارہ فرمایا کہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، یعنی جس کی حد مقام العندیہ ہے، یعنی عندہ اس کے پاس، یہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ القمر 54 سورہ 55 آیت، ایک عمدہ مقام قدرت والے بادشاہ کے قرب میں، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں قرب بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا کوئی اور جزا طلب نہ کرو، کیونکہ یہ منزلت و مرتب صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔ کچھ پلے بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پلے پڑھ رہا؟ شور۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ مل گیا اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ مل گیا اسے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سو جس کو اللہ تعالیٰ مل گیا اسے دنیا میں بھی سب کچھ مل گیا، اس کو آخرت میں بھی سب کچھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ وَقَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ازل سے سننے والا، اپنے طالب کی حاجات اور اپنی طرف راغب ہونے والوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سمیعن ہے، یہ تو وہ با کی وجہ سے میم لگی ہوئی ہے یہاں پہ۔ بصیرہ، اور دیکھنے والا ہے ان کے دینی اور دنیاوی افعال کو، جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر العلمیہ مدارک و تنزیل سے، تعویل الصوفیہ تعویلات النجمیہ فی تفسیر الشاری، اور یہ جلد 2 صفحہ 211 212، دارالکتب علمیہ نے اس کو پبلش کیا 1971 میں۔ یہ میرے پاس اس کے وہ پی ڈی ایف ہے، وہ اوریجنل بک نہیں مل رہی ہے کہیں سے بھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک تو جواب یہ ہے نا کہ جو پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا یہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو ازل سے ہو گیا، ٹائم تو اس کا ہمیں پتہ لگ گیا، ٹائم پیریڈ کیا ہے۔ اب یہ ہے سمیع بصیرہ، کسی بھی جو صفت ہے اللہ کی، جو صفات ہیں اللہ کے انبیاء میں تو فضیلت ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی میں فضیلت ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کی صفات میں ایک صفت کو دوسری پہ فضیلت نہیں ہے، نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صفات جو ہے، یہ اچھا سوال ہے، صفات جو ہے وہ ذات کے ساتھ ہے، جب ذات ہے تو صفات موجود ہے، اور جس کی جو ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ خامی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کی جو صفات ہیں اس میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، نہ اس کے کوالٹی وائز اور نہ ہی اس کے وجود میں آنے کی، کہ یہ وجود میں تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ذات کا حصہ ہے، جہاں ذات ہے وہاں پہ صفات ہے، ٹھیک ہے۔ وجود میں تو انسان آیا، مخلوق آئی، ٹھیک ہے، سو اس میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی، یہ آج تک ہم نے ڈسکس نہیں کی، مگر یہ اس کو صرف اہل تصوف جانتے ہیں، بس یہ یاد ہے، کوئی بڑھ کے دوسری سے صفت نہیں ہے، آل آر سیم، کیونکہ ذات جو ہے وہ واحد ہے، دیٹس اٹ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن میں استعمال کیا، جیسے اگر آپ انسان کو دیکھیں کہ اس کے جو حواس خمسہ ہیں، یہ ایک پورا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ ہے پورا صفات کا، اور اس میں سے کوئی ایک بھی مس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس انسان میں یہ خامی ہے، یہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کاملیت چاہیے ہوتی ہے تو پوری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، بن جاؤ، قوامین بالقسط، ٹھیک ہے، عدل کو قائم رکھنے والے،
ٹھیک ہے. شہداء للہ، اور گواہی دو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. ولو، اگرچہ علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہیں اپنی گواہی کیوں نہ دینی پڑے. یہ کیا مطلب ہے؟ اقرار جرم کرنا، غلطی کا اقرار کرنا. سمجھے؟ آول والدین والاقربین، یا والدین کے خلاف دینی پڑے یا رشتہ داروں کے خلاف. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اب یہاں پہ یہ اب جو بتایا تھا تمہیں، یہ حصہ علیحدہ، بات یہ ایک ہی ہے، لیکن اس بات میں جو دو مکمل حصے ہیں وہ اس طرح کہ یہ ایک پہلا حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ان یکن غنیا او فقیر، اب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے. ان یکن، چاہے وہ ہو غنیا، امیر ہو، او فقیرن، یا غریب ہو. ٹھیک ہے. یعنی کسی کو آپ جب اس کے خلاف آپ کو گواہی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور حق پہ مبنی گواہی دینی ہے. یہ حق پہ مبنی گواہی کے لیے، یہ نہیں ہے کہ پیسے پکڑ کے گواہی دے دیں. ٹھیک ہے. یہ حق پہ مبنی گواہی ہے. تو آپ کسی کے خلاف گواہی صرف اس وجہ نہ دیں کہ وہ صاحب اقتدار ہے یا وہ امیر آدمی ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ یار وہ غریب آدمی ہے، اگر میں نے گواہی دی تو یار اس کا کام خراب ہو جائے گا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد فرمانا یہ، کیونکہ اگلا حصہ اس کو کنفرم کر رہا ہے. فاللہ اولی بہما. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ زیادہ قریب ہے ان کی خیر خواہی کرنے میں. یعنی یہ جو غنی اور فقیر ہے، اس کے معاملات کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم اس پہ ترس کھا کے، فقیر پہ یعنی غریب آدمی ترس کھا کے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے جو کہ سچ تھی، حقیقی گواہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یار اس کا کام خراب ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں زیادہ ہوں اس اولا، میں اس چیز پہ بہت بلند ہوں ان کا خیال کرنے میں. اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تمہارے ذمہ گواہی دینی ہے، تمہارے ذمہ یہ نہیں دیکھنا کہ میری گواہی سے جو ہے وہ اس کا معاملہ خراب ہے، غریب آدمی یار مارا جائے گا. سمجھے؟ سو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کی خیر خواہی کرے. فلا، پھر نہ کرنا، تتبعوا الہوا، اپنی خواہش کی پیروی، ان تعدلوا، جب تم عدل کرو. ٹھیک ہے. سوری، فلا تتبعوا الہوا، اور اپنی خواہش کی اتباع نہ کرنا، ان تعدلوا، کہ کہیں نا انصافی کر بیٹھو. عدل وہ انصاف کرنے میں بھی آتا. اگر اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہ بات پہلے والی آ جائے گی کہ اپنی جب خواہش کا غلبہ ہو تو پھر انصاف مت کرو. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو عام جو ترجمہ لیا جاتا ہے وہ یہی ہے، اور وہی ٹھیک ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، کہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ کہیں نا انصافی کر بیٹھو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے حقائق کو مسخ کیا. ٹھیک ہے. أَوْ تُعْرِضُوا، یا گواہی دینے سے تم لوگ پیچھے ہٹے یا منہ موڑا یا اعراض کیا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سو اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم ہے، خبر ہے، بما تعملون، کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے، تم کرتے کیا ہو. ٹھیک ہے. ہو گیا کام؟ اچھا، اب ذرا حوصلہ کر کے بیٹھو. یہ اس میں تلوو ایک یہ ورڈ استعمال ہوا ہوا، یہ اس کی روٹ ہے لوا، الحبل یلویہ لیا، رسی بٹنے کے معنی ہے. ٹھیک ہے. مروڑنا ایسے.
تو وہ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ حقائق کو تم ہیں تروڑ مروڑ کے لبا یدا ید ہی اس کے ہاتھ کو موڑا الوا رأسہ و برأسہ ہی اس نے اپنا سر پھیر لیا یعنی اعراض کر لیا. یہ آگے قرآن پاک سے مثالیں ہیں. میں ذرا اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے. یلوون السنتہم بالکتاب سورہ ال عمران 78ویں آیت. اور کتاب یعنی تورات کو زبان موڑ موڑ کر پڑھتے ہیں. اب آ جاؤ ذرا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. بور تو نہیں ہو گئے ہو؟ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ہے. حضرت ابن عباس کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط میں اس قاضی کے لیے حکم ہے جس کے پاس دو فریقین عدالت میں پیش ہوں کسی معاملے میں اور قاضی ایک کے ساتھ نہ صرف بے رخی برتے بلکہ اسے اس کے مطالبے اور حق سے بھی روکے. ہاں بھائی میں تو یہ کہا تھا تیار ہو جا. ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھہر جا ذرا صبر کر جا. اچھا جی. یہ ایک روایت ہے معجم الکبیر امام طبرانی کی. روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مسلمانوں کے مابین فیصلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ کارروائی کے دوران فریقین کے درمیان مساوات قائم کرے حتیٰ کہ اشارہ اور نظر میں بھی اور دو مخالفین میں سے کسی ایک سے دوسرے کی نسبت زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرے. یعنی مساوات کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ بات کرنے کی جو پچ ہے نا وہ بھی آپ سیم رکھیں گے دونوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو اشارہ یا نظر ایک دفعہ اگر اس کی طرف دیکھا ہے ایک فریق کی طرف تو دوسری طرف بھی ایک دفعہ آپ کو دیکھنا ہوگا. مساوات رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ معجم الکبیر امام طبرانی کی حدیث کا نمبر 923 صفحہ یہ والیوم 23 پیج 386. یہ مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ نے اس کو اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے. یہ اس میں شہداء للہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی فرما برداری میں حق کی گواہی دی جائے نہ کہ کسی غیر اللہ کی خودنوزی کے لیے گواہی دے. یعنی جھوٹی گواہی کا کوئی کہانی نہیں ہے. سمجھے. ہر وہ شخص جو اپنی شہادت سے اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرے اس کی شہادت مردود ہے. اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شہادت گواہی نہیں دی بلکہ آپ نے کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے دی. اور اس بندے کو جب آپ نے خوش کیا تو اس کے نتیجے میں جو وہ آپ کو خوش کرے گا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو شہادت ہے یہ ان دونوں کاموں کی وجہ سے ایک تو اللہ کے لیے نہ دی اور دوسرے کسی کو خوش کرنے کے لیے دی کسی منافع کے لیے کسی نفع کے لیے کسی بینیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے کی جو شہادت ہے وہ مردود ہے. آپ کہو گے جی جج کو کیسے پتہ چلے؟ جج کو نہ پتہ چلے اللہ کو تو پتہ ہے. اس معاملے میں تو الٹیمیٹلی پھر ری اوپن ہونا ہے اللہ کے حضور. بس آیت کا یہ حصہ ظالم کے خلاف گواہی قائم کرنے کے حکم کو بھی متمدن ہے. یہ جس نے مظلوم کا حق دبا رکھا اور اسے دینے سے انکاری ہے تاکہ گواہی کے ذریعے ظالم کے قبضے سے مظلوم کا حق نکال کر اس کے حوالے کر دیا جائے. سمجھے. شہداء للہ ظالم کے خلاف گواہی دینے سے متعلق بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہیوں کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ جس نے گواہی کو چھپایا اس کو چھپایا تو اس نے قلبی گناہ کیا ہے. اس کا دل گناہ گار ہوگا. سمجھے. اس کا باطن سیاہ ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے ایکچولی اس کا باطن جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا پھر وہ ہدایت نہیں پاتا. ٹھیک ہے.
یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 283۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اس کی فکر نہ کرے کہ وہ گواہی اپنے خلاف دینا پڑے یا اپنے والدین اور عزیز و قارب کے خلاف دینا پڑے۔ تو وہ میں نے سمجھا دیا تھا، یہ وہی چیز ہے جو شروع میں ہم نے کر لی ہے۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ والدین کے خلاف حق کے مطابق گواہی دینا والدین کی نافرمانی میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جائز گواہی، حق کی گواہی دیتے ہو، چاہے وہ والدین کے خلاف ہے، تو آپ والدین کی مدد کر رہے ہو۔ بظاہر یہ لگے گا کہ آپ مخالفت کر رہے ہو، لیکن ایکچولی آپ ان کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم 66واں سورہ 6ویں آیت، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی گواہی کے نتیجے میں والدین کو سزا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جب سزا ہوگی نا اس جرم کی، تو پھر جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سو یہ کتنی بڑی فیور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہے اس سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ایک جرم کی 2 بار سزا نہیں دے گا۔ اچھا جی، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، گواہی دیتے ہوئے کسی کی مالی سماجی انتظامی حیثیت کو مد نظر نہ رکھے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ امارت، فقر، اختیار، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے مفادات کو بہتر سنبھالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر غریب ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ اگر امیر ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ہماری وجہ سے کوئی امیر ہے، نہ ہماری وجہ سے کوئی غریب ہے، بس یہ بات سمجھ لیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، یعنی عدل و انصاف کرنے میں اپنی یا کسی کی خواہش کے بجائے حقائق کو سامنے رکھا جائے اور فیصلہ ان کے مطابق کیا جائے، نہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے حقائق کو آپ پس پوش ڈال دیں اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیں۔ اچھا، یہ حدیث صرف سن لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہیں، یعنی ججز جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، 1 جنتی، 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے، یعنی وہ جج ہے جس نے حق کو جانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جہنمی وہ جج ہے جس نے حق کو جانا پھر غیر منصفانہ فیصلہ کیا، اسے حق کا پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے نا وہ انصاف نہیں کیا، اور وہ قاضی جو حق جانے بغیر لوگوں میں فیصلہ کرے وہ بھی جہنم میں۔ ایک تو ہے نا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور پھر بھی وہ غلط فیصلہ دے دے، حق پہ فیصلہ نہ دے، انصاف نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی پروسیڈنگ کے، بغیر کسی حقائق کو جانے ہوئے وہ اٹھ کے فیصلہ دے دے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاقضیہ چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 3573۔ وَإِن تَلْوُوا أَن تُعْرِضُوا، اور اگر گواہی میں تحریف کی یعنی حقائق کو مسخ کیا، یعنی جھوٹی گواہی دی یا گواہی کو چھپایا اور عدل و انصاف کرنے پہ اہل و دہی اور بددیانتی کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا۔ ٹھیک ہے، لو جی، اب آگے حدیث شریف آ گئی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا اس معاملے میں جو دین کا معاملہ نہ ہو، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، اور جھوٹی گواہی دینا۔ دین کے معاملے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دین کے معاملے پہ حق پہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، ہاں والدین، وہ نافرمانی میں نہیں آتا، سمجھے؟ رسول اللہ، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، 3 صغیرہ بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ، سوری۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 38 حدیث کا نمبر 259 اور اس کا ترکیب میں نئی میں 87 نمبر ہے اس کا۔ صحیح بخاری میں یہ کتاب الشہادات میں ہے چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 2654۔ خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی، جب پلٹے تو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ عدلت شہادات الزور بالشرک باللہ، بالشرک باللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، پھر آپ نے مکمل آیت تلاوت فرمائی جو سورہ الحج کی ہے 22واں سورہ 30ویں نمبر آیت، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، فاجتنبوا قول الزور فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی خبر رکھنے والا، پھر وہ نیت اور عمل کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ الخبیر آزمائش کے ذریعے خبر رکھنے والا، یہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیریویشن ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حق کے مطابق گواہی دینا اور حق کے ساتھ انصاف کرنا، یہ دونوں امور انسان کی کٹھن آزمائش ہیں، آزمائش ہی تو ہوتی ہے۔ پھر ریفرنس نہیں لکھا ہوا؟ نہیں میں اس کا میں ریفرنس دے دوں گا نیکسٹ، اس میں دے دیں گے اس کا ریفرنس، میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ہاں دے دیں گے اس کا ریفرنس، رہ گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَاتَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، سورہ المائدہ 5واں سورہ 106 نمبر آیت، اور ہم اللہ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت محارب بن دثار نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم نہیں ہٹتے حتیٰ کہ اللہ اس پر جہنم واجب فرما دیتا، کہ وہ جہاں کھڑا ہو کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے یا بیٹھ کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، ابھی وہاں سے اٹھتا نہیں ہے یا قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، اللہ کی طرف سے اس پہ جہنم جو ہے وہ واجب کر دی جاتی ہے جھوٹی گواہی دینے والے۔ یہ مستدرک امام حاکم کی کتاب الاحکام حدیث کا نمبر 7042، تیسرا والیوم 109 نمبر پیج، دارالکتب علمیہ بیروت نے اس کو 1990 میں پرنٹ کیا، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ کوئی ضعیف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو منصب قضا پر فائز کیا گیا یا جو لوگوں کے لیے جج بنایا گیا، گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ سنن ترمذی کتاب الاحکام چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 1325، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔